السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے کبوتر پرور ساتھیوں۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو شیئر کیا دوستوں کے ساتھ، جس میں سعید خان صاحب کے جو ان کے شوق کے اور ان کے نالج کے بارے میں آپ دوستوں سے میں نے گفتگو کی، ایک بات اور میں ان کی جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کبوتر بنائے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے میرے دوستوں، انہوں نے جو بھی کبوتر بنائے، جو بھی اسٹین، جو بھی فیملیز انہیں بنائیں، وہ انہوں نے کبھی مشہور کبوتروں سے لا کے کبوتر نہیں بنائے۔ انہوں نے وہ عام کبوتروں میں سے کبوتر نکالتے تھے۔ کسی دڑبی میں جاتے جاتے نظر چلتے چلتے ان کے کبوتر نظر آ گیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کبوتر لے لو، ہاتھ میں بھی پکڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی یہ سب سے بڑی جو خوبی جو ہے نا، یہ تعریف کے قابل ہے کہ آج کل تو اچھے کبوتروں میں سے لوگ خرید کے لے آئے یا اپنے تعلقات سے لے لیے اور پھر ان کو بنائے اور پھر ان کو اپنے نام دے دیے۔ وہاں یہ کیس نہیں تھا، وہاں یہ تھا کہ وہ عام کبوتروں میں سے جہاں کہیں گزرتے گزرتے کبوتر کوئی نر یا مادی دیکھا، وہاں سے پکڑ لیا، کہیں اور سے کوئی مادی نر لائے، اس کا جوڑا بنایا اور انہوں نے جناب کمال کر دیا ان کبوتروں نے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا، یہ سعید خان صاحب کی یہ اس بات جو ہے نا، یہ انتہائی تعریف کے قابل ہے کہ اچھے کبوتروں میں سے، جیسے لوگ کمگروں کو اچھا کہتے ہیں، یا ٹیڈی ہیں یا اور بھی کبوتر ہیں، ایسے انہوں نے کبھی نہیں بنائے اور نہ ہی کبھی ان کو وہ کبوتروں کا نام دیا۔ انہوں نے خود کبوتر خریدے، ایک کبوتر جو 100 والے بنائے تھے، 100 روپے کا کبوتر انہوں نے خریدا تھا، اس زمانے کی بات ہے یہ۔ تو وہاں سے پھر ایک ایسی مادی انہوں نے ڈھونڈی کہیں سے اور وہ جوڑا لگایا۔ جس طرح آج پاپولر کبوتر ہیں، اگر میں کہیں سے لے آؤں ٹیڈی اور پھر میں کہتا ہوں یہ میرے ٹیڈی یا چودھری سخی کے ٹیڈی یا میاں نذیر کے ٹیڈی، یہ کیس نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور سعید خان کی بھی یہ کوالٹی کہ عام کبوتروں میں سے انہوں نے جو بھی کبوتر بنائے اور ان کبوتروں نے بڑا نام پیدا کیا۔ اب جاتے جاتے میں ایک اور اپنے دوست مرحوم استاد شیخ ظفر کراچی والے، ان کا ذکر کرنا میں بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ اچھے انسان، آئی ڈونٹ نو لوگوں کی کیا رائے ہوتی ہے کسی دوست کے لیے، لیکن ہم، جیسے میں نے کہا نا کہ میں اپنے تجربے کے مطابق بات کرتا ہوں کہ جو میرے تجربے میں بات گزری ہے۔ شیخ ظفر صاحب سے میری ملاقات نہیں تھی۔ میں ایک روز استاد اخلاق احمد خان صاحب کے گھر گیا شام کو، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی، کئی سال ہو گئے، مجھے ایگزیکٹلی وہ سن یاد نہیں ہے۔ تو میں مطلب ہے کہ ان کی بات کرنا بھی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کو لوگوں کو انسان کی ویلیو کا اور انسانیت کا اور دل کا پتہ چلے۔ میں جب خان صاحب کے گھر پہنچا تو آلریڈی میری وہاں پہ ڈسکس چل رہا تھا، میرا نام لیا جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں انٹر ہوا تو انہوں نے، خان صاحب نے کہا وہ آ گیا شفیق۔ تو وہاں پہ جناب محترم مرحوم شیخ ظفر صاحب بیٹھے تھے اور ان کا بیٹا اپنا جو آج کل شوق کر رہا ہے وہ مسعود، یہ چھوٹا تھا اس وقت، اور بھی 2-4 دوست بیٹھے تھے، گفتگو ہوتی رہی کبوتروں کی۔ تو میرے جو کبوتر تھے وہ خان صاحب، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا جی کہ میرے دوست بھی ہیں، یہ ان کے کبوتر ہیں، میرے شاگرد بھی بن گئے ہیں، یہ ان کے کبوتر ہیں۔ خیر وہ دیکھتے دکھتے رہے، اور بعد میں اس وقت سیل فون تو ہوتے نہیں تھے، تو جب میں جانے لگا تو شیخ صاحب نے کہا جی کہ آپ اپنا فون نمبر دیجئے، میں آپ کا کبوتروں کا شوق کرنا چاہوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کو فون نمبر دے دیا۔ ویری نیکسٹ ڈے ان کا فون آ گیا، جی میں شیخ ظفر بول رہا ہوں، تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کا شوق کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم، آپ آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ یعنی کہ یہ میری سیکنڈ ملاقات ہونی تھی۔ تو میں نے انہیں فیکٹری کا ٹائم دے دیا جہاں ہم نے کبوتر رکھے ہوئے تھے، تو وہاں پر میرے پاس آئے یہ مسعود بھی ساتھ ہی تھا۔ کبوتر شبوتر دیکھنے کے بعد
تو انہوں نے خواہش ظاہر کیجیے کہ مجھے آپ کے کبوتر بڑے پسند ہیں، اگر کچھ کبوتر مجھے آپ دیں تو میں نے کہا جی بالکل. میں نے اس وقت ان کو میرا خیال 40 یا 50 کبوتر دیے. مسعود کو شاید یاد ہو، وہ لے گئے. میری فرسٹ ملاقات تھی ان کی، سیکنڈ ملاقات تھی، لے گئے وہ. بعد میں مجھے پتہ چلی کہ ان کبوتروں نے بڑی پرفارمنس کی وہاں پہ، وہ ابھی بھی یاد کرتے تھے. خیر، میں ان کی ایک گریٹنس کی 2 باتیں ان کی میں سناؤں گا دوستوں کو، کیونکہ یہ جو اچھے لوگوں کی جو اچھی بات جو ہے نا، یہ بتانا چاہیے، بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. خیر، کئی سال گزر گئے. پھر اس کے بعد ہماری ایک نیٹنگ کی مشین تھی، جس کی نیڈلز جو ہے نا، سوئی کپڑے بنانے کی راؤنڈ نیٹنگ مشین تھی، وہ 36 انچ کی. تو اس کی ریموٹلی مائر جرمن کی مائر مشین تھی، وہ بڑی 36 انچ کی. تو باڈی سائز کے مطلب وہ 36 انچ کا تھا اس کا. تو اس کی جو سوئیاں تھی وہ ہم نے منگائی جرمنی سے. وہ انہوں نے بجائے لاہور پہ کراچی پورٹ پہ بھیجی تھی. اس سے پہلے میں کراچی گیا تھا 1-2 دفعہ، لیکن ایئرپورٹ کی حد تک ٹرانزٹ پہ. تو اب میرا تو کراچی میں اور کوئی واقف تھا نہیں وہاں پہ. تو میں نے نمبر تو تھا میرے پاس شیخ صاحب کا، میں نے انہیں کال کی تو بڑے خوش ہوئے، کہتے جی آپ آئیں، تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے اور ہم وہ ریلیز کرا لیں گے. میں نے کہا ویل اینڈ گڈ. میں پہنچ گیا جناب. مجھے آئے ایئرپورٹ سے، رمضان شریف کے دن تھے، اور مجھے اپنے گھر لے گئے. تو آدمی تو یہ سوچ رہا ہوگا نا، ٹھیک ہے جی مجھے لگا اپنا گیسٹ روم میں یا کوئی علیحدہ کوئی کمرہ دیں گے. تو انہوں نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے مجھے اپنی فیملی کے اندر لے گئے، جہاں ہماری بہن، ان کی مسز، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، یہ سارے، یعنی کہ فیملی کے ساتھ میں رہا ان کے ساتھ. انہوں نے مجھے اپنا بیڈ روم دیا. جتنے دوست میں رہا، میں افطاری بھی ہمیں اکٹھے کرتے تھے، سحری بھی ہمیں اکٹھی کرتے تھے، بالکل اپنے بہن بھائیوں کی طرح. انہوں نے مجھے گھمایا بھی، کافی دوستوں سے ملایا بھی. ان کے کبوتر بھی میں نے دیکھے. کبوتر بھی جو مجھے پسند آتے تھے، میں کہتا جی واہ بہت اچھا کبوتر ہے ظفر بھائی، کیا بات ہے. اور واقعی اچھے کبوتر تھے. اور میں ایک دوستوں کو بتاؤں کہ میں کبوتر کو ود ان سیکنڈ جج کر لیتا ہوں. مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگتا کبوتر کو دیکھنے میں. جیسے ہی کبوتر میرے ہاتھ میں آتا ہے، جو مجھے قریب سے دوست جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کبوتر میرے ہاتھ میں آئے گا، میں اس کو پکڑوں گا اور میں اسی وقت فیصلہ کر دوں گا کہ ہاں یہ کبوتر اچھا ہے، فردر اس کو آگے ایگزام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد اس کا پر دیکھتا ہوں، دین لاسٹ پہ اس کی میں آنکھ دیکھتا ہوں اس کبوتر کی. خیر، انہوں نے 5-7 کبوتر جو بڑے ٹاپ کلاس کبوتر تھے، بڑے اچھے کبوتر تھے، مجھے بہت پسند آئے. خیر، اسی دوران وہ ہماری مشین کی سوئیاں بھی ریلیز ہو گئیں، وہ بھی میں لے آیا. کافی جگہ مجھے انہوں نے گھمایا رمضان شریف میں. پھر جس دن میں نے آنا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ تیار ہو جائیں، تو بس آپ کا سامان پیک کر لیں، تو پھر ہم جیسے ہی آپ ناشتہ کر کے تو ہم نکلیں گے، پھر میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. جب میں نیچے آیا تیار ہو کے، تو نیچے جہاں میرا سامان پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا کاٹن کا، جس میں کبوتر تھے سوراخ. میں کہا جی ظفر بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ کبوتر ہیں. میں کہا جی کون سے کبوتر؟ کہتے ہیں جی وہ سارے کبوتر ہیں جو آپ نے پسند کیے تھے. میں نے کہا شیخ صاحب میں نے لینے کو نہیں جانا، نہ میں نے کہا تھا مجھے چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس بہت کبوتر ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے لے کے جانے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. یعنی کہ جو کبوتر میں نے پسند کیے وہ ظفر بھائی نے مجھے ڈبے میں ڈال دیے. یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، ایسے کوئی کرتا نہیں ہے. ایک کبوتر انہوں نے مجھے سفید دیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ دلاور خان صاحب کو آپ نے دینا جا کے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. 2 بھائی تھے، ایک بھائی مجھے پسند آیا تھا، جو ایک تو انہوں نے مجھے وہ ڈال دیا، اور ایک اس کا دوسرا بھائی تھا جو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے ان کو دینا ہے دلاور خان صاحب کو. ٹھیک ہے. بڑی میں نے کوشش کی کہ میں نہ لے کے جاؤں، لیکن انہوں نے مجھے دے دیے کبوتر. خیر میں لے آیا، اچھا رزلٹ رہا، کبوتر اچھے تھے. بلکہ ایک تو ان میں کاکا والا کبوتر تھا، یہ ایک اور سٹوری ہے، یہ بات میں سناؤں گا. پھر وہ اس کبوتر کی وجہ سے پھر ان کے ایک اور دوست جہاں سے وہ آیا تھا، تو
ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لے جائے گا شفیق کہیں، تو حالانکہ میں نے تو مانگا بھی نہیں، لیکن انہوں نے کہا جی، کہ انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ تو لے جا رہا ہے. اس نے کہا جی آپ نے مانگا؟ اس نے کہا جی مانگا نہیں، اس نے اس کو پسند آیا تو میں نے اس کو دے دیا. تو ان کے پھر تعلقات ہی خراب ہو گیا. میں نے کہا ظفر بھائی یہ آپ زیادتی ہوئی ہے. بہرحال وہ دے دیا انہوں نے مجھے زبردستی، میں لے گیا. اب بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. لے گیا، اس کے بعد کئی سال گزر گئے، میں پھر امریکہ آ گیا. امریکہ آنے کے بعد کوئی ظفر صاحب سے رابطہ نہیں ہے، کسی دوست سے رابطہ نہیں ہے سوائے اخلاق خان صاحب سے. ان کے ساتھ کبھی کبھی فون پہ بات ہوتی تھی، وہ بھی کبھی میں نے کبوتروں کا ذکر نہیں کبھی کیا تھا، کیونکہ میں نے کبوتر سارے دے کے گیا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسے وہ فیل کریں کہ مجھے اپنے کبوتروں کی فکر ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. وہ خود ہی کبھی کوئی ذکر کرتے تھے، بتا دیتے تھے وہ فلانے کا بچہ بہت اچھا ہے، فلانے جوڑے کا بچہ، تمہارے گھر کا بچہ وہ بازیوں میں بہت اڑا شام بیٹھا ہے، وہ بادی بہت اچھی اڑی ہے. مطلب اس طرح کے قصہ وہ خود ہی سناتے رہتے تھے. خیر میں پھر یو ایس اے آ گیا. تو یو ایس اے آیا تو ایک دن، یہ میرا خیال ہے کہ 2010 یا 9 کی بات ہے. میں شام کو گھر آیا آفس سے، تو میری وائف مجھے کہنے لگی جی کہ آپ کے کسی دوست کا فون آیا کراچی سے، اور نام بھول گئی ہوں میں. میں بڑا حیران، میں کہا جی میرا تو کوئی ایسا دوست نہیں ہے جس کو میں نے نمبر بھی دیا ہو، میرا کون دوست ہے کراچی میں. خیر انہوں نے ان کو بتایا جی کہ میں سنڈے کو گھر آتا ہوں. سنڈے کو صبح صبح پھر فون آ گیا تو ظفر بھائی کا. میں آئی واز سرپرائز، میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. میں نے کہا دیکھیں. پھر انہوں نے مجھے سٹوری سنائی جی کہ میں نے نمبر آپ کا کیسے حاصل کیا. وہ جناب لاہور گئے، جگہ جگہ پوچھا انہوں نے. پھر ہمارا جو پرانا گھر ہوتا تھا ماڈل ٹاؤن، وہاں پہنچے. وہاں سے پھر میرے کزن نے ان کو بتایا جی کہ انہوں نے تو دوسرا گھر بنا لیا ٹاؤن شپ میں. وہاں کا ایڈریس لے کے وہ وہاں پہنچے. پھر میرے بھتیجے سے انہوں نے میرا نمبر لیا، اور اس طرح ان کی میرے سے رابطہ دوبارہ شروع ہوا. خیر پھر بیک اینڈ فارورڈ ہوتی گئی. اس کے بعد پھر 2011 میں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں نے شوق کیا کچھ 26-27 سال کے بعد، دوبارہ میں نے کبوتر شبوتر اکٹھے کرے. تو جب شیخ صاحب کو میں نے بتایا جی میں دوبارہ شوق کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا جی آپ ضرور آئیں میرے پاس کراچی، آپ ضرور آئیں کراچی. اب مجھے پتا تھا کہ وہ کیوں بلا رہے ہیں، مجھے پتا تھا کہ وہ کبوتر شبوتر دینے کے لیے. میں نے کہا اچھا جی آؤں گا آؤں گا. لیکن جب میں کبھی تیار ہوتا تھا، یا میری بہن پاکستان میں ہے وہ مجھے منع کر دیتی تھی، یا میرے بچے مجھے منع کر دیتے تھے، کہ ان دنوں کراچی کے حالات بہت خراب تھے. اور کچھ مجھے بھی پھر تھا کہ بچے اگر منع کر رہے ہیں تو مان لینی چاہیے بات، تو پھر بعد میں پچھتانا پڑے. بہرحال میں نہ جا سکا. تو اس دوران میں 2 دفعہ پاکستان گیا. دوبارہ جب میں 2012 میں شاید یا 13 میں جب میں پاکستان گیا، تو پھر ظفر صاحب کو بتایا جی کہ میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں. میں کہا جی مشکل ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک 5-6 دن کے بعد ظفر صاحب کا مجھے کال آ گئی کہ میں آ گیا ہوں جی لاہور، اور میں فلاں جگہ پہ ہوں. تو میں کہا ظفر بھائی میں آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں. انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ کیا. سمن آباد میں ان کے کوئی ریلیٹیو تھے، میں وہاں گیا تو جناب انہوں نے مجھے ایک کبوتروں سے بھرا ہوا پنجرا تھما دیا کہ یہ میں آپ کے لیے کراچی سے لے کر آیا ہوں. کون کرتا ہے یار ایسے؟ کتنے % لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہوں گے؟ کتنے % اتنے گریٹ کبوتر پرور ہوں گے جو اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہوں گے؟ اور ان میں سے میرے دیے ہوئے کبوتر بھی تھے جو میرے گھر کے کبوتر تھے، کچھ اور کبوتر بھی تھے جو میرے کبوتروں میں سے نہیں تھے. ان کبوتروں نے بڑا کام کیا میرے پاس، آج بھی میرے پاس ہے. تو ایسے گریٹ انسان دنیا میں کہاں ملتے ہیں دوستو؟ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. شیخ ظفر بھائی صاحب جو ہے نا، جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، یہ بھی بہت بڑا خلا ہے. یہ ان کی یہ باتیں ساری زندگی میں نہیں بھول سکتا. اور آپ کو اس طرح کی مثال کہیں نہیں ملے گی جو میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہیں اس شخص کے بارے میں. تو یہ تھے شیخ ظفر بھائی. تو جاتے جاتے پھر کبوتر کے ایک پوائنٹ کے بارے میں پھر میں ڈسکس کر جاتا ہوں. دیکھیں دوستوں، کبوتر کے 3 جسم ہوتے ہیں. ایک پرائل، مسیل اور ہڈیل. ان سب میں اچھا کبوتر جو ہوتا ہے پرائل.
پریل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بالکل ملائم ہوگا، اس کے جسم پہ پر زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مسائل کا یہ ہوگا کہ مسائل میں کبوتر ملائم بھی ہوتا ہے اور تھوڑا گوشت بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو گوشت کی وجہ سے، ماس کی مناسبت سے اس کو مسائل کہتے ہیں۔ تیسرا ہو گیا ہڈیل۔ ہڈیل کبوتر کو پسند نہیں کیا جاتا، وہ اڑتا ہے لیکن تنگ کر کے بہت مشکل سے دیر لگائے گا۔ پریل کبوتر جلدی اڑ جائے گا۔ مسائل کبوتر میرے نزدیک پریل سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر اس میں، جیسے ہم کبوتروں کو پکڑتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں جی اس کو پکڑیں اور اس کی ہڈی آپ کو چھپنی چاہیے، اگر اس کے جسم کے اوپر گوشت ہے اور اس کی ہڈی آپ کو چھری کی طرح تیز لگ رہی ہے تو پریل سے زیادہ اچھا کبوتر ہے وہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو بس میں دوستوں سے پھر کہوں گا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں دوسرے دوستوں کے لیے، تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اور اپنی دعا میں یاد رکھیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اوکے، دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ۔